اور حدیث کے اندر فرمایا جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ حالانکہ روزے کی ایک عبادت ہے، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، تلاوت میں ہو سکتی ہے، صدقے میں ہو سکتی ہے، حج میں ہو سکتی ہے، دیگر اعمال میں ہو سکتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ یعنی نفلی روزہ رکھ کر اس کا ایڈورٹائز کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے بڑا نیک ہے، تو گویا یہ ریاکاری کے جذبے سے اس کو عام کر رہا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کو کوئی دخل نہیں۔ آپ نے دیکھا ایسے لوگ ہیں جو دن میں 10 مرتبہ کھا کے بھی افطار کرنے والوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، جی افطار کرتے ہیں، اور دیکھنے والا کہتا ہے جی بڑے روزدار ہیں۔ کیوں؟ روزہ ایک اندر کی عبادت ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن افطار کے وقت روزے والے کی شکل الگ نظر آتی ہے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن دکھلاوے کے لیے جو عمل ہوتا ہے حدیث میں اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا۔ گویا اس میں یہ اللہ کے لیے کام نہیں کر رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا اور پھر ان نمازوں کا اجر اللہ کے حضور میں ڈھونڈے گا۔ اللہ کہیں گے جن کے لیے نماز پڑھی ہے ان سے جا کے مانگ لے، میرے لیے تو کوئی سجدہ نہیں کیا ہے، اگر میرے لیے کوئی سجدہ کیا ہوتا تو آپ کا اجر میرے حضور میں ہوتا۔ آپ نے جو بھی عمل کیا وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیا، اس لیے جو عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اعلان کرتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے، ببانگ دل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا رب العالمین کے لیے، جو عمل ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور اسی میں بھلائی اور اسی میں خیر ہے، اور نجات کی راہ یہی ہے۔ چھوٹا عمل بھی ہو اخلاص کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، اور کتنا بڑا عمل ہو ریاکاری کی وجہ سے وہ بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ آپ نے صدقے کو ضائع مت کرو، اپنی نماز کو ضائع مت کرو، اپنی تلاوت کو ضائع مت کرو، اپنی عبادات کو برباد اور ویران مت کرو۔ اور اس وقت امت کے اندر دکھلاوا عروجوں پر ہے، ہر عمل کے اندر دکھلاوا، ہر کام کے اندر دکھلاوا، ہر کام کے اندر ایڈورٹائز، تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، جی بہت کمال کا آدمی ہے، بہت اچھے عمل کرتا ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر جس چیز کا اندیشہ کیا تھا یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، کہ اس میں دکھلاوا، اور اب جو بلائیں آئی ہیں، یعنی جو پریشانی اب ہوئی ہے، یہ موبائل کا جو نظام آیا، اس نے تو بچی بچائی تمام چیزوں کو ویران کر دیا۔ اب نماز کے اندر بھی اس کا استعمال ہر موقع پر یہ کھڑا ہے، اب ساری توجہات کا مرکز یہ ہے، جو اصل کام تھا وہ رہ گیا۔ حتیٰ کہ نماز جیسی عبادت، اہم ترین عبادت، طواف جیسی عبادت، اہم ترین عبادت، اب کیا ہے، موبائل لگا کے طواف ہو رہا ہے جی، بس وہاں سے لائیو، تاکہ لوگ دیکھیں میں طواف کر رہا ہوں، تاکہ لوگ دیکھیں میں آرام میں ہوں۔ اللہ کے لیے طواف کرنے والا بہت کم، ہزاروں میں ایک ملے گا۔ اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے بہت کم۔
गार हिरा, जहां हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी वहां तशरीफ ले जाते थे, और वहां जाकर बुखारी के पहले सफ़े पर हदीस है, बहुत तवील हदीस है, और उसमें इमाम बुखारी ने वो सारी तफसीलात को बयान किया है वही कैसे आई थी। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कभी जाते थे, और वहां वो कुदरती तौर पे वो गार, उसका रुख किबला रुख है, जो ही उसमें दाखिल होते हैं तो रुख इन किबले की तरफ हो जाता है। तो हदीस में है कि हजूर पाक अलैहिस्सलाम कभी कभी वहां जाते थे, तहन्नुस करते थे, इबादत करते थे, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के ही मुतालिक फिक्र में मुब्तला होते थे, और वहां ये अमल करते थे। इसी गौर फिक्र में, अल्लाह की इबादत में कभी कभी वहां जाके करते थे। गोशाए तन्हाई में कोई ना देखे, एक रब देखने वाला हो। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी वहां, और उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा सबसे पहली ज़ौजाए मोहतरमा, वो कभी उस पहाड़ पे चढ़ जाती थी, कोई नाश्ता लेकर, खाना लेकर, जो उस वक्त मयसर होता था खिदमत करती थी। वहां पहुंचते थे, और वहां वो जगह ऐसी है, यानी कोई शक नहीं है, वहां पर उस पत्थर को यह शर्फ हासिल है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशानी उस पत्थर पे लगी है, और उसकी बरकत यकीनन आज भी मौजूद है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब वहां जब जाने वाले जाते हैं, वो सारी मंजिल तय करके, अब पहले वो वीडियो रखते हैं, वीडियो कैमरा ऑन करते हैं, पहले रखते हैं, पहले मोबाइल रखा जाता है पत्थर के सामने, और उसके बाद फिर साहब नमाज पढ़ता है। अब क्यों पढ़ा जा, ये नमाज ऐसे क्यों पढ़ी गई? और तुझे अगर गवाह बनाना था तो ये सजदा जब तू उस पत्थर पे करता, वो पत्थर इस बात की गवाही देता कि मैं वो पत्थर हूं जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सजदा किया है, और मैं वो पत्थर हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के सजदे का भी गवाह हूं, और इस बेरू सजदे का भी गवाह हूं। अगरचे ये बेरू ही सही, लेकिन इसके सजदे का गवाह मैं हूं। अब ये लोगों को दिखलाने के लिए वीडियो कैमरा ऑन करता है ताकि लोग देखें। अब वो इखलास रहा ही नहीं, और बीच में ये देखता है रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, अब इसमें वीडियो चल रही है कि नहीं। वो तवज्जो जो नमाज में होनी चाहिए थी, जो तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए थी, और दिल की जो कैफियत ये होनी चाहिए थी, या अल्लाह वो वक्त कैसा होगा जब आपके हबीब ने यहां सजदा किया होगा, उस वक्त का मंजर कैसा होगा। अब तो दिखलावा, रियाकारी, ये चीजें जो हैं उम्मत के अंदर बहुत सराहियत कर गई हैं, और हुजूर ने बहुत पहले फरमाया था, मुझे अपनी उम्मत पर इस बात का खौफ है कि वो शिर्क में मुब्तला होगी, यानी रियाकारी के अंदर मुब्तला होगी। अब यह अमल जो किया जा रहा है वो सिर्फ बस दिखलावे के लिए, लोग देखें, लोग कमेंट लिखें, जी वाह वाह जी आप तो वहां पहुंच गए हैं, लेकिन यह मालूम नहीं कि वहां जो तवज्जो होनी चाहिए थी अल्लाह जल्ला शानू की तरफ, वो तवज्जुआत खत्म। हर जगह में तस्वीर कशी, रोज़ाए पाक के सामने खड़े होकर तस्वीरें बनाई जा रही हैं। अल्लाह अकबर।